درس قرآن کا 480 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہے کہ اتارا ہے ہم نے اس کو برکت والی، سبحان اللہ تعالی، برکتوں والی، سچا کرنے والی واسع اس چیز کے جو آگے اس کے ہیں، یعنی کہ اس کتاب کو نہ صرف ہم نے برکتوں رحمتوں والی بنایا بلکہ یہ جو پہلے کتابیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو پہلے کتابیں اتر چکی ہیں نبیوں پر، ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے، انہیں سچا کرتی ہے جو آگے کتابیں جو ہیں اتر چکی ہیں 3 والی تنذیرا، اور تاکہ ڈرائے تو ام القرا مکے والوں کو، کیونکہ مکے والے جو تھے ان پڑھ جاہل تھے، ان پر کوئی نہ نبی اترا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور نہ ہی کوئی کتاب اتری تھی، تو اس لیے کہا کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ تو عرب گوار قوم جو ہے ان کو جو ہے تعلیم دے اس قرآن پاک کی، انہیں جو ہے اس قرآن کے جو قاعدے قانون ہے، زندگی کے جو ضابطہ احجات ہیں انہیں بتائے، اور انہیں جو ہے ڈرائے بستی والوں کو اس سے کہ اللہ تعالیٰ ایک توحید جو ہے کا پیغام جو ہے، توحید کا اللہ کا پیغام انہیں پہنچائیے کہ ایک وحدہ لا شریک کالا اللہ کو مانے، اور جو ہے اس کے ساتھ بتوں کو شریک نہ کریں، اور انہیں اس بات سے ڈرائیے، اور ایک پیغام توحید کا جو ہے صرف وحدہ لا شریک کا پیغام جو ہے انہیں دیجیے، اور بتوں کی پوجا سے انہیں ڈرائیے کہ اس کا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس بات کی بھی جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے، ضابطہ احجات دیتا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو یہ ہماری زندگی جو ہے برکتوں رحمتوں والی ہو جائے گی، اور اگر اسے ہم پس پشت ڈالیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی جو ہے نقصان دہ عمل ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسے جو ہے اپنانا چاہیے اپنے بچوں، اور خود جو ہے تعلیم دے اولویت اس کی کو، تاکہ ہماری زندگی جو ہے رحمت و برکتوں سے بھرپور ہو۔ فرمایا کہ اور تو یہ کتاب ہم نے اس لیے برکتوں والی رحمتوں والی نازل کی ہے، یہ دوسری کتابوں کو بھی تصدیق کرتی ہے، سچا کرتی ہے کہ وہ اتری تھیں ان تینوں نبیوں پہ، اور یہ جو ہے مکے والوں کو تم ڈرائے جو انہوں نے بت پرستی کو اپنا زندگی کا معیار بنا رکھا ہے، تو انہیں مکہ والوں کو اور اس کے جو گرد بستیاں ارد گرد ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیجیے، اور ڈرائیے اس بات سے بتوں کی پوجا سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطاب کا باعث بنیں گے۔ خانہ کعبہ میں 360 اس وقت جو ہے گمراہی جب تھی، اس وقت یہ جو ہے بت پرستی جو ہے 360 بتوں کی انہوں نے جو ہے ادھر لگا رکھے تھے مکے میں، اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو یہ جو ہے ان کا عمل جو تھا، اس سے فرمایا کہ انہیں بت پرستی سے ڈرائیے مکہ والوں کو اور اس کے جو گرد
بستیاں اور انہیں ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی جو زمین و آسمان کا مالک خالق رازق ہے اس کا پیغام دیجیے اور اس بت پرستی سے انہیں جو ہے ڈرائیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے، یؤمنون بہ، وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وہم علی صلاتہم، جو حافظون، اور وہ اپنی نمازوں کے جو ہے محافظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے اپنی آخرت ہی کو جو درست کرنے کے لیے جو ہے سیدھی راہ بتاتا ہے کہ سیدھی ہمیں کون سا ہمارے لیے جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے ادھر سے جو ہے ایمان لا کر ایک اللہ پر، اور اپنے نیک عمل صالح کر کے، ایمان لا کر اور عمل صالح نیک کر کے، نماز، زکوٰۃ، روزہ جو ہے یہ سارے نیک اعمال جو ہیں اس سے حرام جو ہے، اس سے شراب سے، جوئے سے، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کے لیے نیک اعمال کر کے ہم نے ادھر سے جانا ہے۔ اور جس میں اولیت سب سے پہلے اپنی نماز جو ہے اس کو پابندی سے 5 وقت ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، نماز اصل اور آخرت میں کامیابی کی دنیا اور آخرت میں کنجی ہے۔ تو اسے جو ہے اپنے اور اپنی جو ہے زندگیوں میں 5 وقت کا نمازی جو ہے اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، پابند بنائیے 5 وقت کا۔ مرد جو ہے مسجد میں جا کر 5 وقت نماز ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد نہیں آتے مسجدوں میں، تو اگر عورتیں اور بچے گھر میں نہ، تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جو ہے معمول بنانا چاہیے کہ جو ہے 5 وقت مسجد ہی میں ہی ادا کریں، موقع ملا اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے اس چیز کی اور ہمیں ہدایت سے نوازے۔ تو پھر عورتیں بھی ہیں، اور عورتیں اپنے بچوں کو دیکھیں، پہلے عورتیں جو ہے گزری ہیں، ولیہ گزری ہیں، وہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی شکر دے کر بابا فرید جو ہے ان کا لقب پڑ گیا شکر، تو رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ جو ولیہ، جو خدا کی ولیہ تھی، وہ نماز اپنے بیٹے کو شکر کا لالچ دے کر جو ہے پڑھاتی تھی، ایک دن بھول گئی، تو اللہ تعالیٰ کا رحمت کرامت ہوئی، تو جو ہے وہ شکر جو ہے اللہ نے کرامت دکھائی اور اس بچے کے لیے جو ہے اس دن رکھ دی، تو اسی سے ان کا لقب شکر پڑ گیا۔ تو یہ جو ہے لمحہ فکری ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے دین خود اپناتی ہیں، خود اپناتے ہیں، تو وہ ساتھ اپنے بچوں پر لاگو کرتے ہیں، انہیں اس دین اسلام کی تربیت اس کے مطابق کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کے جو ہے رہتی دنیا تک تا قیامت ان کے نام جو ہے امر ہوگے جو ہے ہر آس و عام کی زبان پر، اور ولی بن کے جو ہے ادھر سے دنیا سے گئے۔ ماں ولیہ نے جیسی تربیت کی تھی، تو پھر وہ جو ہے ولی بن کے اس دنیا سے گئے، اللہ کے دوست بن کے دین کو جو ہے ہم تک پہنچا کر ایک ٹرے میں، ایک میں سجا کر انہوں نے ہمیں جو ہے یہ دین دیا جو ان تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تبع تابعین، تو جو ہے ہم پر، پھر اس کے بعد ولیوں نے ہم تک پر یہ جو ہے ٹرے میں سجا کر دین جو ہے پیش کیا۔ تو ہمیں جو ہے اس کو آپ خود اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے، جیسے کہ ولیہ یہ مثال دی ہے، ولیہ ماں کی بیٹا پھر ولی بن کے اٹھا، جو رہتی دنیا تک جن کے نام امر ہو کے، اور جو اللہ کا ولی بن کر جنہوں نے
یہ دین جو ہے ہم تک پہنچایا، تو ہمیں جو ٹرے میں سجا سجایا دین ملا ہے، اس کو جو ہمیں جو ہے ذوق و شوق سے اپنی زندگیوں میں اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے قرب الہی کے ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکیاں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں ہمیں حاصل ہوں۔ تو نماز جو ہے پہلا سوال ہی قیامت والے دن، پہلا سوال ہی اللہ نے نماز کا کرنا ہے، تو برائے کرم اپنی نمازیں جو ہے وہ 5 وقت ادا کیجیے اور اللہ کے سامنے جو ہے سرخرو ہوئیے۔ اگر نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اگر نماز فرمایا کہ تم سے کھڑے ہو کر پڑھی نہ جائے، بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھی نہ جائے، صحت اجازت نہ دے، تو پھر لیٹ کر نماز ادا کیجیے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز جو ہے اپنی اس کی پابندی کیجیے اور اس نماز کا خیال رکھیے۔ جو ہے ہمیں پھر یہ جو مثال ہے دی گئی ہے، ایک ولیہ ماں نے کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ احکام خود اپنایا اور ساتھ اپنے بچے پر بھی لاگو کیا، تو ہم بھی کیا ایسے ولیہ ماں بن سکتی ہیں؟ تو مومنین جو ہے مائیں جو ہے ایسی ہی ہوتی ہیں، ولیہ ماں ایسے ہی ہوتی ہیں جو اپنے خود اپنے پر اور اپنے بچوں پر اللہ کی ولیہ بن کر جو ہے دین کی تربیت کریں اور اس کو رائج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ بعمل بنائے، جو دین کے احکام ہے اور جس سے ڈرنے کا حکم ہے اس سے ہم ڈر جائیں، اور جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردہ، سود سے جو ہے حرام چیزوں سے، تو ہمیں اس سے اپنی زندگیوں کو بچانا ہے اور نیک صالح عمل لے کر آخرت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی کہ دنیا میں وہ ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال نامے لے کر پیش ہونا ہے، تو وہ اللہ کے ڈر سے اپنے اعمال نامے جو ہے انہوں نے نیک بنائے، ایمان لائے اور نیک صالح عملوں کا جو ہے سجا کر اپنے رب کے سامنے لے جانے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے جو 2 جنتیں تیار کی ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی ایسے ہی ڈالنی چاہیے کہ ہم جو ہے 1 نہیں 2 جنتوں کے مالک بنے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم ڈرتے رہیں اور جو ہے تقویٰ والی زندگی جو ہے اختیار کریں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس لیکن جس نے توبہ کی، وَآمَنَ وَعَمِلَ، اور ایمان لایا اور عمل کیے، صالح، فَعَسَىٰ، بس قریب ہے، ان یکون من المفلحون، یہ کہ ہوئے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافیاں مانگی، توبہ کی، گناہوں سے ایمان لایا اور صالح عمل کرتے رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے فلاح و کامیابیاں پانے والے ہیں۔ وَرَبُّکَ یخلق، اور رب تیرا پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے، وَیختار، وہ جو پسند کرتا ہے۔ ما کان لہم الحجارۃ، نہیں ہے واسع ان کے اختیار، سبحان اللہ، پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے کہ شریک لاتے ہیں۔ وَرَبُّکَ یعلم، اور رب تیرا جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ کے چھپاتے ہیں سینے ان کے، وما یعلنون، جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، لہ الحمد، واسع اسی کے ہے تعریف سب، فی الاولی، بیچ دنیا کے، والآخرۃ، اور آخرت کے، وَلَہُ الحکم، اور واسع اسی کے حکم ہے، وَعَلَیہِ ترجعون، اور طرف اسی کے
لوٹ کر جانا ہے۔ کل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ، اگر کاٹے ہوئے اللہ تعالیٰ علیکم اللیلہ، اوپر تمہارے رات کو، سرمدن ہمیشہ، و الی یوم القیامتی، تا روز قیامت تک، من الہ، کون ہے معبود، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم بضیاء، کے لے آوے تمہارے پاس روشنی، بضیاء لے روشنی، افلا تسمعون، کیا پس نہیں تم سنتے، قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ، اگر کر دے وے اللہ تعالیٰ، علیکم النہارا، اوپر تمہارے دن، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامتی، طرف دن قیامت تک، جو ہے کر دے خالی جو ہے دن ہی، من الہ غیر اللہ، کیا کوئی ہے معبود سوائے اللہ کے، یاتیکم باللیل، کے لے آوے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، آرام پکڑو بیچ اس کے، افلا تبصرون، کیا پس نہیں دیکھتے تم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دو مثالیں دی ہیں ان کو، بت پرستوں کو، کہ اگر جو ہے رات ہی لے آئے تو ہمیشہ کے لیے، تو کیا تمہارے معبود جو ہے اسے لا سکتے ہیں، اور اگر دن ہی ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک لے آئے تو کیا تمہارے جو معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تم نے جو ہے ایمان نہ لا کر کفر ان بت پرستوں کے لیے اپنی زندگی جو اختیار کی، تو کیا جی وہ رات کو، دن کو اور رات کو پیدا کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لے جائے ہمیشہ کے لیے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ بہترین بنا دے، اللہ سکون راحت اور امان والی بنا دے، اللہ سکون راحت اور امان والی ہماری دنیا اور آخرت بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا رازق یا خالق یا خالق یا رازق یا خالق یا رازق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جو ہے رحم فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، اللہ جاتے ہی جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنانا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب
وترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے اللہ ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے نعمتوں کی رزق سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے نعمتوں کی رزق سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناووں سے دامن بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے دامن بھر دے، اللہ اچھے اچھے اللہ سمراج سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تو خالق ہے، تو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، اللہ کل کہہ کے تو نے یہ ساری کائنات کا کارخانہ بنایا، اللہ تو زمین و آسمان کا، اللہ تو جو ہے ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کن فیکون کہہ کے، اللہ کن فیکون کہہ کے، اللہ تو بہتریاں کر دے ہماری زندگیوں میں، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اللہ رزق کے لیے اللہ تو روزیاں فراہم کر دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ کن فیکون تیری صفت ہے، کن فیکون کہہ کے، اللہ تیرے خزانے اللہ بڑے بڑے ہیں، اللہ تیرے خزانے جو ہے اگر تو عنایت کر دے گا اللہ پریشان حالوں کو، اللہ جو پریشان ہے اپنی روزیوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اللہ تو خوشحالیاں دے دے، اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ تو روزیاں فراہم کر دے، خوشحالیاں دے دے ہمارے گھروں میں، اللہ کاروباروں میں خوشحالیاں دے دے، اللہ کاروباروں میں غیب سے مدد کر دے، اللہ تو غیب سے مدد کر دے، اللہ روزیاں غیب سے دے دے، اللہ خوشحالیاں دے دے ہمارے گھر میں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ قرضدار کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ بچیاں دیا انہیں نیک بنانا، اللہ ان کے نیک نصیبے کرنا، اللہ تو آپ ان کے نیک نصیبے کر لے، اللہ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، روزیوں کی فراہمی کا، خوشحالیوں کا، اللہ تنگدستیاں دور کر دے ہمارے گھروں سے، اللہ تو بھر دے روزیوں سے ہمارے گھر، اللہ کاروبار کو خوشحالیاں دے دے، اللہ کاروبار کو جو ہے کشادگیاں دے، اللہ رزق کو کشادگیاں دے، اللہ حیروفیت والیاں زندگیاں دے، اللہ خوشحالی والیاں زندگیاں دے، اللہ حیروفیت والا رزق دے، اللہ برکت والا رزق دے، اللہ برکت والیاں روزیاں دے، اللہ برکت والیاں روزیاں دے، خیر و برکت والیاں روزیاں دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے، اللہ تو سے روزیاں مانگتے ہیں تو روزیاں دے دے، اللہ تیرے کن فیکون تیری صفت ہے، اللہ کن فیکون تیری صفت ہے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما دے، ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں سے بچا کے رکھنا، اللہ تو پناہ دینا ہمیں ناگہانی آفتوں سے، اللہ تو جو ہے شر ہم پر آنے سے پہلے ہی اللہ تو میٹ ڈال، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھنا، اللہ تو اپنی رحمت کرم کے سائے میں رکھنا، اپنی رحمت و سائے کے کرم میں رکھنا، بڑے فضل کا ہم پہ کر دینا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، والدین کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اللہ ہمارے نفع مندی میں اضافہ فرما، داری پہ جا ماری پہ جا فساد بلاغت پیدا کر دے، اللہ اس کام میں ثانیہ کر دے، قدم قدم پہ تو پل پل کا ہمارا ولی نصیب بن جائے، پل پل کا ولی نصیب بن جا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ بلائیاں ہی بلائیاں دے لکھ دے ہماری زندگی میں، اللہ
حسنہ بنا دے، ہماری زندگی دنیا آخرت حسنہ بنا دے، اللہ بلائیاں ہی بلائیاں لکھ دے۔ ربی نیلی مانزلتا علیہ من خیر فقیر، اللہ تو بلائیاں دے دے، اللہ تو بلائیاں ہماری جولیوں میں ڈال دے، ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا، اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا، ہم جدھر بھی جائیں جدھر بھی رہیں اللہ تو بابرکت بنا ہمیں، اللہ ہماری زندگیاں بابرکت بنا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ بلائیاں نہ ہماری جولیاں بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں بلائیوں سے بھر دے، اللہ تو سے کرم مانگتے ہیں، تو سے رحم مانگتے ہیں، اللہ تو فلاح و کامیابیوں سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ کرموں سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ رحم فرما دے، حسد حسد سے بچا، اللہ بری نگاہ سے بچا، اللہ پردیسیوں کا اپنی زبان میں رکھنا، اللہ دسمیٹ اپنے ہی زبان میں رکھنا، اللہ صحت و سلامتیاں دینا، برکت والیاں زندگیاں دینا، سکون والیاں زندگیاں دینا پردیس میں، تو ولی نصیب بننا، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیوں والیاں زندگیاں دے، امن سلامتیاں دے، امن سلامتیاں دے، ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر وفیت والیاں زندگیاں دے، ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر وفیت والیاں زندگیاں دے، کاملہ شوائیں جلا دے دے، کاملہ شوائیں جلا دے دے، اللہ ہماری بھی زندگیاں جو ہے صحت و تندرستیوں سے چمکا دے، ہماری بھی زندگیاں صحت و تندرستیوں سے منور فرما، اللہ رحم فرما دے، پاکستان کو تو خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ خوشحالیاں ترقیاں دے، اس کے آرمی کے جوانوں کو اللہ تو فتح و نصرت عطا فرما، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں دے، حفاظتوں میں رکھ، اللہ جو ان کے فریضہ اللہ امن دے، اللہ مکے والوں کو امن دے، اس شہر کو تو ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی تھی، اللہ تو انہیں امن دے، سلامتیاں دے، ان دونوں شہر کو، مکے کو اور مدینے کو، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہم پر پناہ کرم فرما، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، مزدوری متھاجی سے بچا، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، ہماری زندگیاں آسان بنا دے، اللہ تو ہماری زندگیاں آسان بنا دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تیرے جو ہے خزانے جو ہے تیری عطا جو ہے اس کا شمار ہی ممکنی بڑے بڑے ہیں، اللہ تو ہمیں بہترین عطا فرما، ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم وہ عطا فرما، ہمیں اور ہمارے آل و جال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے، امن سلامتیاں دے، رزق میں وسط اور ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر وفیت والیاں زندگیاں دے، ذہنی قلبی سکون کے ساتھ اللہ ہر و برکت والا رزق دے، اور اس کے ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے ملک خمین کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے جو ہے شادباد جگہ پہ رکھ، جو تو نے نبیوں کے قدم مبارک پڑے ہیں، اللہ ان کے نبی ہی اس زمین پر آئے اور انہوں نے ان پہ اپنے نبیوں پر ایمان لائے، اس بدولت یہ سرزمین جو پاک جو ہے فلسطینیوں کی ہے، کیونکہ ان کے پیغمبروں کے ادھر قدم پڑے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی ایمان لائے اور جو ہے قدر کی، اللہ تو اپنی سرزمین پہ شادباد رکھنا، اللہ اپنی سرزمین پہ شادباد رکھنا، مسجد اقصی جو ہے شادباد آزاد ہے اب مسلمانوں کے لیے، اللہ رکھ، اللہ اپنی مسلمانوں کے لیے شادباد آزاد رکھ مسجد اقصی کو، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا، نماز کا پابند بنا، اللہ قرآن کا پابند بنا، ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آئیں، نعت شریف کی آوازیں آئیں، حافظ قرآن بنا، ہمارے بچوں کو عالم بنا، کامیاب حافظ قرآن بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیوں سے زندگیاں منور فرما، کامیابیوں کامرانیوں سے قدم قدم پہ ان کے جو ہے مقدر بنا کامیابیاں، اللہ تو جو ہے انہیں جو ہے کامیابیاں کامرانیاں جو ہے سے جو ہے انہیں اپنی جو ہے کامیابیوں کی طرف قدم بڑھا، اللہ کامیابیاں دے دے، اللہ سرخرو کر اپنی تعلیم میں سرخرو فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.